الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز 26واں پارہ پڑھا جائے گا. 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں مفصلات کی صورتیں کہلاتی ہیں. قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم میں، ان تقسیم میں سورہ حجرات سے سورہ ناس تک کی صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں. بعض صورتیں طوال بھی ہے، بعض معین بھی ہے. اس طریقے سے سورہ حجرات سے ناس تک کی صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں. پھر ان مفصلات کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں کہلاتی ہیں. ان صورتوں کو فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، یہ سنت قرات ہے. اور سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتیں یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں. ان صورتوں کو عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں پڑھنا سنت ہے. اور پھر وہاں سے لے کر سورہ لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں. ان کو مغرب کی نماز میں پڑھنی ہے. یہ سنت قرات ہے. سنت قرات کا اہتمام ہمارے ائمہ حضرات کو کرنا چاہیے. فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں، سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتیں جو اوساط مفصل کہلاتی ہے، ان کو عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، اور پھر لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں یہ قصار ہیں، ان کو مغرب کی نماز میں پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے. بہرحال یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے قبیل سے بہت سے احکامات ذکر فرمائے ہیں. گرچہ ابتدائی آیات میں جو احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ احکام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیش آئے تھے، اس لیے یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا. لیکن حضرات علماء نے اور حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ گرچہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے. سارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے ایسا. قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کریمہ کو نازل فرماتے ہیں.
تو آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے اس خاص واقعے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت کریمہ کا حکم اسی خاص واقعے کے ساتھ خاص ہے، نہیں، بلکہ نزول خاص ہوتا ہے، آیت کریمہ کا نازل ہونا اس خاص واقعے کے لیے ہوتا ہے، لیکن حکم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہوتا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سے ضروری احکام جو اصلاح معاشرے اور اصلاح نفس کے قبیل سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا ہے پہلی آیت کریمہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک واقعہ ہے۔ شان نزول میں نے بتایا ہے آپ کو، چونکہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں تفسیر ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پس منظر میں نازل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی آیت کریمہ کے نازل کرنے کی۔ یہ اس علاقے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا آگے آ جائے تو اچھا ہے، میری نظر ابھی پڑی۔ مجمع کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مجمع کے ساتھ بیٹھنے میں جو ہے سمجھے بہت ہی وہ فائدے ہیں، اور مجمع سے بچھڑ جانے کی صورت میں آدمی کے بچھڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ من شذ شذ، جو شخص یہ مجمع سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ بچھڑ جاتا ہے، اس لیے مجمع سے جڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ سمجھے آپ سے زیادہ عمر میری ہے، لیکن سمجھے میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا ہوں۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت کریمہ کے نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت کریمہ کے نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کا سردار کس کو بنایا جائے؟ قبیلہ بنی تمیم کا سردار، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنی تمیم، قبیلہ بنی تمیم کا سردار کس کو بنایا جائے، اس سلسلے میں تھوڑا سا حضرات صحابہ کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا سردار بنایا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع ابن حابس کو ان کا سردار بنایا جائے۔ بس یہ دونوں کا اختلاف تھا اور اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنی تمیم کے بارے میں کوئی یہ گفتگو نہیں فرمائی تھی، کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا کہ سردار کس کو بنایا جائے۔ ابھی تو آپ کا فیصلہ ہوا نہیں تھا، آپ کی گفتگو ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کرنے لگے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اقرع ابن حابس کو بنایا جائے، دوسرے کہہ رہے تھے کہ سمجھے حضرت قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے۔ تو بس اسی میں جو ہے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، قول اور فعل میں، چاہے بات ہو سمجھے، بات میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بات ہو، گفتگو ہو، قول ہو، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور کوئی دوسری بات ہو، چلنا ہو سمجھے، کسی میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہاں تو یہ بات پیش آئی تھی، یہاں یہ بات پیش آئی تھی، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، لیکن
قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کس بات میں آگے مت بڑھو؟ ہر چیز میں آگے مت بڑھو. یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول کے بات کرنے سے پہلے تم بات بھی مت کرو، اللہ ہے کہ رسول کی طرف سے تم کو پہلے اجازت دی جاوے بات کرنے کی. رسول کے فیصلہ سنانے سے پہلے تم اپنا فیصلہ بھی مت سناؤ. یہاں تک کہ رسول کی ذات اور تم ایک ساتھ چلتے ہو تو رسول سے تم آگے مت چلو، رسول سے بھی آگے مت چلو، نبی سے آگے مت چلو. ایک مجلس میں کھانے کے لیے بیٹھے ہو، ایک دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہو، تو جب تک رسول کی طرف سے، نبی کی طرف سے کھانے کی ابتدا نہ ہو وہاں تک تم یہ کھانا شروع مت کرو. ہر چیز میں رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ کے سمجھے اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو. یہ بات کہی گئی ہے. یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی حکم میں علماء اور مشائخ کی ذات بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو، اللہ کے حکم سے آگے مت بڑھو کسی بھی کام میں. اسی حکم میں علماء اور مشائخ کی ذات بھی ہے. علماء اور مشائخ سے آگے چلنا یہ بھی بے ادبی ہے. علماء اور مشائخ سے آگے چلنا یہ بھی بے ادبی ہے، ان کے حق میں بے ادبی ہے. اس لیے کہ علماء اور مشائخ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. جب نبی سے آگے چلنے سے منع کیا گیا ہے تو نبی کا جو وارث ہے اس سے بھی آگے چلنے سے روکا گیا ہے. ایک مجلس میں اگر سمجھے علماء بیٹھے ہوئے ہو اور اس میں دوسرے لوگ بھی ہو تو جب تک کسی عالم کی طرف سے اور کسی شیخ کی طرف سے گفتگو کی ابتدا نہ ہو وہاں تک کسی دوسرے کے لیے بات چیت اور گفتگو کی ابتدا کرنا یہ بے ادبی ہے. ایک ہی دسترخوان پر جو ہے سمجھے علماء اور مشائخ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور دوسرے بھی لوگ ہوں تو جب تک علماء اور مشائخ کی طرف سے کھانے کی ابتدا نہ ہو وہاں تک دوسروں کے لیے کھانے کی ابتدا کرنا یہ بھی بے ادبی ہے. اسی حکم میں جو ہے یہ لوگ بھی ہیں اور دلیل ہے اس پر موجود. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، دلیل ہے اس پر موجود. ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے میں تھوڑے آگے بڑھ گئے. حالانکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، لیکن صحابیت میں جو ہے سمجھے درجے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرات صحابہ میں بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے میں تھوڑے آگے بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الدرداء کو ڈانٹا اور کہا کہ ارے تم ایک ایسی شخصیت سے آگے بڑھتے ہو، ایک ایسی شخصیت سے آگے بڑھتے ہو کہ روئے زمین پر نبی کے بعد اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ نبی کے بعد جس شخصیت پر سورج کا طلوع اور غروب ہوتا ہے ابو بکر سے بہتر جو ہے نبی کے بعد کوئی شخص نہیں ہے. ایسی شخصیت سے تم آگے بڑھتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ کسی بڑے آدمی سے، کسی عالم سے اور شیخ سے اور مشائخ سے سمجھے کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنا یہ ان کی شان میں کیا ہے؟ بے ادبی ہے. دیکھو یہ ذکر کیا گیا ہے، آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو نبی کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے. تو سمجھے نازل تو ہوئی ہے آیت کریمہ ان کے بارے میں، لیکن حکم جو ہے قیامت تک جو ہے آنے والی انسانیت کے لیے رہے گا. انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے یہ نائبین سے آگے بڑھنا کسی بھی جو چیز میں، قول ہو، فعل ہو، گفتگو ہو، سمجھے کھانا ہو، چلنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان سے آگے بڑھنا یہ جو کیا ہے سمجھے ان کے حق میں، ان کی شان میں بے ادبی ہے. آگے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو، وہی کہا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی گفتگو میں ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، وہی گفتگو تو تمہیں میں ہو گئی اور اسی میں سمجھے ان کی آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، بریک لگا دی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر یہ عرض کیا کہ قسم آئندہ سے میں بہت ہی پست آواز سے بات چیت کروں گا، گفتگو کروں گا، آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ ہو گیا تھا کہ بات اتنی پست آواز سے کرتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا دوبارہ کہ آپ نے کیا کہا، اتنی آواز پست ہو گئی، آواز اتنی پست ہو گئی۔ اور ایک اور صحابی تھے کہ جو فطری طور پر بلند آواز تھے، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، لیکن اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو پست کر دیا تھا۔ بہت سے حضرات صحابہ نے اپنی آوازوں کو کیا کر دیا تھا، دبا دیا تھا، پست کر دیا تھا۔ یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرنے کے عدم جواز کا حکم ہے، یہ بے ادبی والا حکم ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی آواز پر کسی دوسرے کے لیے آواز بلند کرنا یہ بے ادبی تھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی زیادہ بلند آواز سے بات چیت کرنا آپ کے روضے کے سامنے اور آپ کے روضے اقدس کے سامنے بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ علماء نے لکھا ہے آپ کی زندگی میں جیسے آپ کی سمجھے آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یہ بے ادبی تھا، آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کے روضہ اقدس کے پاس جا کر بلند آواز سے بات چیت کرنا اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ سمجھے فرط محبت میں اور فرط عشق میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور روضہ اقدس کے سامنے جا کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بہت مبارک ہے سمجھے، لیکن اپنی آواز زیادہ بلند نہ کرنی چاہیے، اپنی آواز زیادہ بلند نہ کرنی چاہیے۔ اور روضہ اقدس کے پاس جا کر سمجھے بڑی بے ادبی کرتے ہیں کہ سمجھے بالکل روضہ اقدس سامنے ہیں اور بلند آواز سے بات چیت کرتے ہیں، بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، بے ادبی ہے۔ اس لیے سمجھے یہ تو حکم اب معلوم ہو گیا، اب تک اگر معلوم نہیں تھا اور لا علمی میں جو کچھ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص روضہ اقدس پر سمجھے حاضر ہو، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جی حج کی سعادت اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے اور روضہ اقدس پر جی حاضری کی سعادت نصیب ہو جاوے تو صلاۃ و سلام میں جی کیا ہے، اپنی آواز پست رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ آتا انگلی اونچی کرے. جس کو سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ میری عادت ہے. میں سبق پڑھاتا ہوں تو سبق کے پڑھانے میں جو میں کہتا ہوں کہ وہ جس کو سمجھ میں نہیں آتے انگلی اونچی کرے. تو کوئی انگلی اونچی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناک کٹ جائے گی. انگلی اونچی کرے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہ وہ اتنا گبی ہے، اتنا سمجھے کہ وہ بات سمجھتا نہیں. اور یہ کہو کہ بھائی کس کو سمجھ میں آتا ہے انگلی اونچی کرے تو سب اونچی کریں گے، جس کو نہیں آتا ہوگا وہ بھی انگلی اونچی کریں گے. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ اب تک معلوم نہیں تھا اور لا علمی میں ایسا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے. روضہ اقدس پر جا کر ہم اپنی آواز پست رکھیں، صلاۃ و سلام میں آواز بالکل جو ہے پست رکھیں. اچھا، اور یہی اسی حکم میں، یہ تو حکم یہ نبی کے بارے میں نازل ہے، نبی کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور صلاۃ و سلام کا میں نے طریقہ بتا دیا. اسی حکم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی جاتی ہو تو احادیث کے پڑھے جانے کے وقت بھی شور و شغب کرنا یہ بے ادبی میں داخل ہے، بے ادبی میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بات چیت کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ کی بات چیت کے دوران کسی کے لیے شور و شغب کرنا یہ بے ادبی میں داخل تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی گفتگو کے دوران اور آپ کی بات چیت کے دوران آپ جب کوئی وعظ کرتے ہو، کوئی خطبہ پیش کرتے ہو، تو اس وقت کوئی حدیث بیان کرتے ہو، اس وقت کسی کے لیے بات چیت کرنا، کسی کے لیے بات چیت کرنا یہ بے ادبی میں داخل تھا. تو اسی طریقے سے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا کلام اگر پڑھا جاتا ہو، چاہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہو، مسلم کی حدیث ہو، یا کسی بھی حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہو، تو حدیث کی کتاب پڑھے جانے کے دوران اپنی آواز کو بلند کرنا اور شور و شغب کرنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے. اس لیے اللہ کے رسول کا کلام اگر پڑھا جاتا ہو، اس کی تشریح کی جاتی ہو، سمجھ میں آتا ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، اور سمجھ میں نہ آتا ہے سمجھے تب بھی سمجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بہت سے وہ جو مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، بڑی تعداد جماعت کی ہوتی ہے، ادھر سبق ہو رہا ہے اور ادھر سمجھے پیچھے بیٹھ کر جو بہت سے طلباء جو سمجھے بڑی جماعت ہوتی ہے تو بات چیت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ چھوٹی جماعت ہوتی ہے، سامنے ہی ہوتے ہیں، سمجھے 3 لائنیں ہوتی ہیں، ایک دائیں ایک بائیں ایک سامنے ہوتی ہے، اس لیے نظر سب پر رہتی ہے. لیکن جہاں یہ سمجھے بڑی جماعتیں ہوتی ہے، ایک ایک جماعت کے اندر 300 500 بچے ہوتے ہیں سمجھے، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تو یہ 2,000 یہ طلباء، 1800 یہ طلباء آخری درجے میں ہوتے ہیں. اس لیے کلام رسول جہاں پڑھا جاتا ہو تو کلام رسول کے پڑھے جانے کے دوران اور اس کی تشریح کے دوران اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم یہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ادب کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول کے سمجھے سامنے جس طریقے سے آواز کو بلند کرنا جائز نہیں تھا، بے ادبی میں داخل، اسی طریقے سے آپ کا کلام پڑھا جاتا ہو سمجھے وہاں پر بھی آواز کو بلند کرنا یہ بے ادبی میں داخل ہے. اچھا، اور اسی حکم میں علماء اور مشائخ بھی ہے کہ علماء اور مشائخ کے سامنے بھی اپنی آواز بلند کرنا، اپنی آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے. اس لیے کہ علماء اور مشائخ یہ نائبین رسول ہے سمجھے، رسول کے ورثہ ہے، رسول کے وارث ہے. اس لیے رسول کے سامنے جب آواز بلند کرنے سے روکا گیا تو رسول کے نائبین اور اس کے ورثہ کے سامنے بھی سمجھے آواز کو بلند کرنا کیا ہوگا؟ بے ادبی میں داخل ہوگا سمجھے. اس لیے یہاں طلباء کے لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ادب یہ ہے کہ اپنے استاد سے جو بلند آواز سے بات نہ کرنا چاہیے، اپنے استاد کے سامنے بلند آواز سے بات چیت نہ کرنی چاہیے سمجھے. بات آ رہی ہے؟ اپنے استاد کے سامنے بلند آواز سے بات چیت نہ کرنی چاہیے. اور مرید کے لیے سمجھے یہ ادب ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے بلند آواز سے بات چیت نہ کرنی چاہیے. اور ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی بھی عالم کے سامنے بلند آواز سے بات چیت نہ کرنی چاہیے سمجھے. یہ ہے سمجھے، یہ آداب میں داخل ہے.
فرمایا کہ یا ایھا آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول اور بات چیت میں اس کے سامنے جو ہے سمجھے بات چیت میں اس کے سامنے بلندی اختیار مت کرو. كجهر بعضکم لبعض جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات چیت کرتے ہو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو. یہاں تک کہ پیچھے سے سمجھے آواز لگا کر کسی کو بلا بھی لیتے ہو. سمجھے کسی عالم کو پیچھے سے آواز لگا کر یہ بلانا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے. وانتم جی اچھا آگے کیا بتایا کہ ایسا کرو گے اگر نبی سے اپنی آواز بلند کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مبادہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. مبادہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. مبادہ تمہارے اعمال حبط ناکارہ ہو جائیں گے. جو کچھ کیا کرایا ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ حبط ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. سمجھے تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قطب ربانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچاؤ. علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے تذلیل کرتا ہے تو قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سمت سے ہٹ جاتا ہے. قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سمت سے ہٹ جاتا ہے. اور نہ مانتے ہو تو علماء کی توہین کر کے اور مر کر دیکھو پھر. بات سمجھے یہ اچھا اس لیے بہت ہی اہم چیز ہے یہ, بہت اہم بات ہے یہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد حدیث اور استاد الاساتذہ اور میں کہوں فاتح ہند, ہندوستان کی سمجھے فتح انگریزوں کے سامنے جو حاصل ہوئی ہے, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہوگا. بہت اللہ والے آدمی تھے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا ارشد مدنی سمجھے دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم, اور مولانا محمود مدنی جو ابھی جمعیت کے لیے سمجھے صدر ہے, جمعیت کے وہ سیکرٹری ہے سمجھے, تو ان کے وہ دادا ہیں. بڑے زبردست آدمی تھے. نام تو سنا ہوگا نا, نام تو سنا ہوگا. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں مطبخ میں کچن خانے میں بچوں کے کھانے کے دوران چکر لگانے کے لیے آئے. بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھانے میں خامیاں نکالتے ہیں, کھانے میں خامیاں نکالتے ہیں. تو کھانے کے دوران شاید سالن میں کوئی کیڑا بیڑا آ گیا ہوگا. ہوتا ہے اتنے بچوں کا کھانا پکانا ہے تو کچھ نہ کچھ جو گھر کھاؤ گے ویسا تو نہیں ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, 19-20 ہوگا, کچھ آ گیا ہوگا کیڑا. تو ایک بڑے ذہین طالب علم تھے, بڑے ذہین طالب علم تھے, اور جو جتنا ذہین ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ شرارت بھی سوچتی ہے. حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی احمد بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہاں کرمالی کے مدرسے کے وہ بانی بھی اور محتمم بھی رہ چکے ہیں, اور میرے والد صاحب کے استاد بھی تھے, اور دارالعلوم فلاحی دارین تقیصر کے وہ سابق شیخ الحدیث بھی تھے. سنا ہوگا, یہاں آتے بھی ہوں گے. یہ مسجد سمجھے انہوں نے بنوائی ہے. یہ مسجد ہے سمجھے جس میں آپ نماز پڑھتے ہو, یہ حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی ہے. اور روشن سوسائٹی جو ہے میں وہ ایون مسالہ وغیرہ جو سمجھے وہ پورا سمجھے پوری بلڈنگ ہے, وہ بلڈنگ انہی کی تھی.
ابھی ان کے بچوں کی ہے. تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت مفتی بیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شرارت کرتے ہیں وہ شرارت بھی ذہین بچے کرتے ہیں، ذہین بچے کرتے ہیں. اس لیے کہ شرارت کے لیے بھی تو دماغ چاہیے غبی کا، اور وہ کند ذہن بچے کا دماغ چلتا ہی نہیں ہے تو بیچارہ شرارت کیسے کرے گا، شرارت کیسے کرے گا. اس لیے شرارت اور مستی کے لیے جو ہے سمجھے ذہانت چاہیے، وہ کہتے تھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسن احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہاں سمجھے آئے، اور مکتب کے اندر جو طلبہ کھانے کے لیے آئے تھے تو کھانے میں کوئی کیڑا ویڑا ہوگا تو ایک طالب علم کو جو ہے جوش آ گیا، ایک طالب علم کو جوش آ گیا. بڑے ذہین اور ہوشیار تھے اور درجے کے اول نمبر کے طالب علم تھے. اٹھے وہ اور ڈیگ کو اٹھایا اور ڈیگ کو اٹھا کر انہوں نے الٹ دیا اور پورے مطبخ میں جو ہے سالن ہی سالن بہا دیا. حضرت شیخ سمجھے حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا یہ کہ کس بیوقوف نے یہ حرکت کی ہے. بس زبان سے یہ جملہ نکل گیا، کس بیوقوف نے یہ حرکت کی ہے. بس یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ سمجھے ان کا دماغ ہٹ گیا، دماغ معاف ہو گیا، سمجھے بالکل پاگل ہو گئے. اول نمبر کے ذہین طالب علم تھے اور بالکل دماغ خراب ہو گیا. اور سمجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں قریب کے رہنے والے تھے، سمجھے ترکیسر کے رہنے والے تھے، ترکیسر کے رہنے والے تھے. جس وقت ترکیسر میں پڑھنے کے لیے گیا اس وقت میں نے ان کو بڑھاپے کے زمانے میں دیکھا تھا. 75 سال کی عمر ہوگی، بڑھاپے کے زمانے میں نے ان کو دیکھا تھا. اور میرے والد صاحب جس وقت پڑھتے تھے اس وقت ان کا جوانی کا زمانہ تھا. بڑا عجیب یہ زمانہ تھا ان کا، سمجھے گالی گلوچ کرنا اور سمجھے گلیوں کے اندر جو ہے گھومنا پھرنا، آوارگی اور گلیوں اور سمجھے اس طریقے کی یہ حرکتیں جو سمجھے پاگل آدمی کرتا ہے ویسے حرکتیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، بالکل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی یہ سمجھے جھوٹ بات نہیں ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں وہ بیل وغیرہ جو بندھتے ہیں نا، سمجھے جو طویلا ہوتا ہے سمجھے وہاں سمجھے ان کی کھٹیاں رہتی تھی، سمجھے وہاں وہ سوتے تھے. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا صبح میں کہ ان کے وہ پائجامے کے اندر، ان کے سمجھے ازار کے اندر یہ پیشاب ہو گیا ہے، استنجا ہو گیا ہے، لیکن کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا. یہ حالت ہو گئی، میں نے اپنے آنکھوں سے ترکیسر میں دیکھا تھا. بہرحال سمجھے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایسی یہ سمجھے باتیں ہوتی ہیں. اور سمجھے یہی ایک آدمی سمجھے یہاں آپ کے پیرامن کے رہنے والے تھے، سمجھے پیرامن کے، تو وہ بھی وہاں دیوبند ہی میں پڑھتے تھے. سمجھے ذرا کچھ ہوا ہوگا، کسی استاذ کے ساتھ جو کوئی ایسی بات ہو گئی تو سمجھے بد دعا لگ گئی تھی، سمجھے انہوں نے جو استاذ کی شان میں جو کوئی گستاخی کر دی تھی، سمجھے تو سمجھے ان کا حال بھی بالکل پیرامن کے، آپ پیرامن میں جا کر کسی کو بڑے بڑے کو پوچھ سکتے ہو، ان کے حالات بیان کریں گے وہ ایسے تھے. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو علماء کی توہین کرتا ہے اور علماء کی تذلیل کرتا ہے، خطرہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کا قبلہ، اس کا یہ سمجھے چہرہ قبر میں قبلہ سمت سے یہ ہٹ نہ جاوے. اور حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ یقین نہ آتا ہو تو توہین کر کے دیکھو، تذلیل کر کے دیکھو اور مر کر دیکھو. پھر یہاں تک فرمایا، سمجھے ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو اپنی آواز کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. سمجھے دیکھیے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہی بنی تمیم، بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کام لے کر آئے تھے، سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکلنے کا، باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ
آپ अलैहिस्सलाम के हुजरे के और कमरों के दरवाजे के पास आए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, उखरुज या मोहम्मद इलैना, उखरुज या मोहम्मद इलैना, उखरुज या मोहम्मद इलैना, ऐ मोहम्मद हमारे पास निकल आओ, ऐ मोहम्मद हमारे पास निकल आओ, हम काम से आए हैं। इस तरीके से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो उनके बारे में आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति, बिलाशुबा वो लोग के जो कमरों के पीछे से आपको पुकारते, अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेचारे वो जानते नहीं है। इसलिए ये नबी के समझिए दरबार के आदाब क्या होने चाहिए, नबी के दरबार के आदाब क्या होने चाहिए वो मालूम नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आपको एक दूसरे के पुकारने की तरह और चिल्लाने की तरह वो चिल्लाते हैं, वो लोग जानते नहीं हैं। लेकिन आगे फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करते हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप उनके पास निकल आते, लकान खैरन लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता, उनके लिए बेहतर होता। वल्लाहु गफूर रहीम। लेकिन उन्होंने ये जो हरकत की है और बुलंद आवाज़ से आपको पुकारा है नाम लेकर, समझे, नाम लेकर जो पुकारा है और आपको बाहर निकलने पर जो मजबूर किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मग़फ़िरत करेगा, रहम करने वाला है, बेचारे जानते नहीं है। बहरहाल समझे, ये तो नबी के बारे में नाजिल हुआ है, ये तो नबी के बारे में नाजिल हुआ है। लेकिन यही हुक्म जो आलिम का भी है, अगर किसी आलिम के दरवाजे पर अपने ज़ाती काम के लिए जाते हो तो समझे हत्तल इम्कान ये होना चाहिए कि उस आलिम के बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए, उस आलिम के बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। अपना काम लेकर गए हो तो अपने काम के लिए जो है उसको बाहर निकलने की ज़हमत मत दो, बल्कि जो है क्या उसके निकलने का इंतज़ार करो। लेकिन आजकल जो है क्या है, ये बात नहीं है। आज अगर ये आपको किसी आलिम से मुलाकात करनी है तो आपका वक्त भी बर्बाद ना होए, बेहतर ये है कि किसी आलिम के पास जाने से पहले एक मरतबा फ़ोन करके मालूम कर लीजिए कि हज़रत आपकी मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, तो समझे कौन सा वक्त मुनासिब मुलाकात के लिए रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बेहतर रहेगा। ये आदाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग थे और कितने बड़े आदमी थे, मुफस्सिर कुरान थे। लेकिन वो किसी दूसरे सहाबी के पास हदीस पढ़ने के लिए जाते थे, किसी दूसरे सहाबी यानी उनसे बड़ी उम्र के जो सहाबा थे उनसे अगर हदीस पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके दरवाजे पर बैठ जाते थे, उनके दरवाजे पर बैठ जाते थे, यहाँ तक कि उस मुहद्दिस और उस सहाबी के निकलने का इंतज़ार करते थे, निकलने का इंतज़ार करते थे। तो फिर वो बाहर निकलते और वो कहते थे कि ऐ अल्लाह के रसूल के चचा, ऐ अल्लाह के रसूल के चचाज़द भाई, आप हदीस पढ़ने के लिए आए हो, हदीस लेने के लिए आए हो, तो आप मुझे इत्तला कर देते, मैं बाहर निकल आता। आप कितनी देर तक बैठे बैठे इंतज़ार करते रहे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते थे कि नहीं, ज़रूरत मुझे है, ज़रूरत मुझे है, ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए मैं आपके निकलने का आपके दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। बहरहाल ये समझे आदाब के कबील से चीज़ें हैं। मैंने इसी वजह से तमहीदी गुफ्तगू में ये कहा था कि इस्लाह नफ्स और इस्लाह माशरे के कबील से बहुत सी अहम बातों को यहाँ ज़िक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की और अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।